البلاغہ خطبہ و سیرت امیر المؤمنین خلافت سے شہادت تک تفصیلی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت ماور فیصلہ کن باب پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے شہادت تک کی زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد تقریباً 25 سال تک حضرت علی ظاہری حکومت سے دور رہے، لیکن جب تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان قتل ہوئے تو پورے عالم اسلام میں ایک سیاسی اور سماجی بحران پیدا ہو گیا۔ ایسے ناز کو ختم مہاجرین، انصار اور مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور آپ سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فوراً خلافت قبول نہیں کی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت علی خلافت کے خواہاں نہیں تھے یا حکومت چلانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن حقیقت ایسے کے بالکل برعکس ہے۔ امام علی بخوبی جانتے تھے کہ گزشتہ 25 برسوں میں اسلامی معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ دولت چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی تھی، بیت المال کی تقسیم میں مساوات باقی نہیں رہی تھی، قبائلیت اسبات دوبارہ سر اٹھا رہے تھے، اور اسلامی معاشرے میں طبقاتی فرق پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ اگر وہ حکومت سنبھالیں گے تو انہیں ان تمام خرابیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور اس راستے میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے لوگوں سے فرمایا، مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو تلاش کرو، کیونکہ ہمارے سامنے ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، دل اس کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتے اور عقلیں اسے آسانی سے قبول نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ امام علی کی دوراندیشی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ عدل کا نفاذ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مراعات یافتہ طبقے کی عادی ہو چکی تھی۔ خلافت کی قبولیت جب لوگوں کا اسرار حد سے بڑھ گیا اور عوام نے بار بار بیعت کی درخواست کی تو بالآخر حضرت علی علیہ السلام نے خلافت قبول کر لی۔ یہ خلافت عقدار کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ امت کی اصلاح اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ حضرت علی نے حکومت سنبھالتے ہوئے واضح کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، اور حق و انصاف کے معاملے میں کسی سے رعایت نہیں برتوں گا۔ یہ الاندراس لائے کا انقلابی منشور تھا۔ عد علوی کا آغاز خلافت ملتے ہی امام علی نے سب سے پہلے بیت المال کی اصلاح شروع کی۔ آپ نے اعلان کیا کہ بیت المال تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور اس کی تقسیم میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی قریشی کو غیر قریشی پر، اور کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے عثمان کے دور میں بے شمار جاگیریں اور مالی مراعات حاصل کر رکھی تھیں، وہاں امام علی کے اصلاحات سے ناراض ہو گئے۔ امام علی نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر بیت المال کا مال عورتوں کے مہر میں دے دیا گیا ہو یا کنیزیں خریدنے میں خرچ کر دیا گیا ہو، تب بھی میں اسے واپس لے آؤں گا۔ یہی حقیقی عدل تھا۔ سر مخالفین کی سازشیں جب امام علی نے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا شروع کیا تو بہت سے بااثر افراد آپ کے مخالف ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر جیسے افراد جواب ابتدا میں بیعت کر چکے تھے، بعد میں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر رالگ ہو گئے۔ اسی مخالفت کے نتیجے میں جنگ جمل برپا ہوئی۔ حضرت علی نے پوری کوشش کی کہ جنگ نہ، لیکن مخالفین نے ہتھیار اٹھا لیے۔ جنگ کے بعد بھی آپ نے بے مثال رحم و کرم کا ظاہر کیا۔ نہکسی بھاگنے والے کا تعاقب کیا گیا، نہکسیز خمی کو قتل کیا گیا، اور نہ عورتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ جنگ صفیناس کے بعد شام کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت سلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ معاویہ نے سیاسی مقاصد کے لیے حضرت عثمان کے خون کانا اور بلند کیا، اور یوں جنگ صفین کا آغاز ہوا۔ امام علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دی، جب تک دشمن پہل نہ کرے تم جنگ نہ کرنا۔ یہ تاریخ جنگ کا ایک عظیم اخلاقی اصول ہے۔ امام نے مزید فرمایا، بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، زخمی پر حملہ نہ کرنا، عورتوں کو اذیت نہ دینا۔
یہ تعلیمات آج کے جدید بین الاقوامی جنگی قوانین سے بھی کہیں زیادہ حالے اور انسانی ہیں۔ خوارج کافتن ہجنگ سفینکے کے بعد ایک نیافتنا پیدا ہوا جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگت ہے جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے لیکن بعد میں آپ کے خلاف ہو گئے۔ امام علی نے ان کے ساتھ بھی صبر حکمت آور دلیل سے کام لیا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے قتل آور فساد کار اسلحہ اختیار کیا تو جنگ نہروان نے پیش آئی ہشت حضرت علی حکومت کا امتیاز۔ حضرت علی کی حکومت کی سب سے بڑی خصوصی تعدل مساوات اور تقویٰ تھی۔ آپ راتوں کو بیتال مال کی نگرانی کرتے، یتیموں کے گھروں تک کھانا پہنچاتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ فرماتے تھے، اگر ساتوں اقلیم مجھے اس شرط پر دے دی جائیں کہ میں ایک چیونٹی کے منع سے جو کا ایک چھلکا ظلم سے چھین لوں تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ دنیا کے تمام حکمرانوں کے لیے ایک ابدی سبق ہیں۔ شہادت آخر کار حکاور عدل کے اسلم بردار کو بھی دشمنوں کے سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ننگی رمضان المبارک ہجری کی صبح جب آپ مسجد کو فہمے نماز فجر ادا کر رہے تھے تو خارجی عبد الرحمن ملجم نے زہر آلود تلوار سے حملہ کیا۔ ضرب لگتے ہی حضرت علی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد عیسوی رمضان المبارک کو امیر المؤمنین علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نتیجہ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی عدل، تقویٰ، شجاعت، علماء اور انسانیت کی خدمت سے عبارت ہے۔ آپ نے حکومت کو اقتدار نہیں بلکہ امانت سمجھا، بیتال مال کو ذاتی ملکیت نہیں بلکہ عوام کا حق سمجھا، اور دشمنوں کے ساتھ بے اخلاق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آج اگر دنیا عدل علوی کے اصولوں کو اپنا لے تو ظلم، نا انصافی اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت امیر المؤمنین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم